أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے کہ کوئی پہاڑیوں پر چڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے یعنی پوری مسلمانوں کی صف بالکل منتشر ہو گئی. عہد کے پس منظر میں بات چل رہی تھی، اسی کے جو ہے بات پیچھے بھی عہد کے سلسلے میں ہی تذکرہ تھا. وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ جو ہیں منتشر ہو رہے تھے اور تم لوگ کسی کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، موڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز دے رہے تھے تمہارے پیچھے سے، پھر تم کو جو ہے غم اور پریشانی لاحق ہوئی. ایک غم کے بعد دوسرا غم، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی. یعنی پہلے تو مسلمان منتشر ہو گئے، مسلمانوں کو دونوں طرف سے کافروں نے گھیر لیا، اس کی پریشانی الگ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی جو ہے خبریں آنے لگی، اس سے اور جو ہے پریشانی بڑھ گئی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یعنی اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے تمہیں جو گزارا گیا یہ اس لیے تھا کہتے تاکہ تم جو ہے اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تم سے چھوٹ گئی ہے، اور اسی طرح سے جو مصیبت جو پریشانی تمہیں لاحق ہو اس پر بھی تم جو ہے غم نہ کرو. یعنی اللہ کی طرف سے آزمائشوں سے بسا اوقات جو ہیں اللہ کے بندوں کو اس لیے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر جو ہے پختگی پیدا کی جائے اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کا لڑنے کی اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو. یعنی بڑی بڑی آزمائشوں سے بسا اوقات اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو گزارا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک تو اس کے اندر ان لوگوں کے اندر جو ہے ثبات پیدا ہو، پختگی پیدا ہو، حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. اور پھر جو ہے یعنی بڑی مصیبت آنے کے بعد پھر انسان چھوٹی مصیبتوں کو بھول جاتا ہے. تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا، بڑی بڑی جو ہے یعنی آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا، بڑی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا. ان حالات سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے گویا یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اب جو ہے کہ لوگ جو ہے بڑی بڑی مسائل اور بڑی حالات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. پھر ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے بعد یعنی غزوہ احد میں جو پریشانی ہوئی، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اتنا جو ہے جانی مالی نقصان ہوا، اور ان سب کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں امن عطا فرمایا، تمہیں سکون عطا فرمایا. اس شکل میں یہ اس کی شکل یہ تھی کہ نعاس یغشی طائفۃ منکم، کہ تم میں سے ایک گروہ، مسلمانوں کا ایک گروہ وہ تھا جس پر جنگ کے میدان میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اطمینان دل میں عطا فرمایا کہ وہ ان کو اونگ آ رہی تھی. جنگ کے میدان میں جو ہے کسی کو اونگ نہیں آتی، یعنی موت ایک طرف جو ہے سامنے موت نظر آ رہی ہو، تلواروں کے سائے میں انسان جو ہے لڑ رہا ہو، تو اس وقت کسی کو اونگ نہیں آتی. بعض صحابہ جو ہیں کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ
کہ صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب جو ہے ان پر کیفیت تاری ہوئی جنگ کے میدان میں، عہد کے میدان میں، ایک طرف جو ہے یعنی اتنا نقصان ہوا اور ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک طرف مسلمانوں کی کیفیت وہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تلوار گر رہی تھی، ہمارے ارباب اڑ آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، غم اور پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا اطمینان عطا فرمایا کہ اونگ آنے لگی۔ جنگ کے میدان میں اونگ آنا جو ہے یہ اس بات کی علامت تھی کہ بالکل دل مطمئن تھا، ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ ایک گروہ وہ تھا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ مسلمانوں کے اندر وہ تھا تمہارے اندر کہ جس کو اپنی بڑی تھی، یعنی جو بالکل جو ہے بدحواس تھا، پریشان تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو ہے یعنی بہت غلط جو ہے وہ گمان کر رہا تھا، غلط الٹی سیدھی باتیں اللہ کی طرف جو ہے اللہ کے بارے میں اس کے دل میں غلط وسوسے آ رہے تھے، یا پھر وہ اللہ کے سلسلے میں بدگمانیاں کر رہے تھے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں وہ جو ہے اپنے دلوں میں جو ہے ان کے دلوں میں بار بار آ رہی تھی، یعنی یہ وہ طبقہ تھا جن کے دلوں میں ایمان، صحیح ایمان نہیں تھا، جو ہے کیا کہتے ہیں منافقوں سے متاثر تھے، کہ ان کی جو ہے جو کیا کہتے ہیں جو باتیں وہ لوگ پھیلا رہے تھے اس سے وہ لوگ متاثر ہو رہے تھے، تو ان کی حالت خراب تھی۔ اور ایک طرف وہ مسلمان جو بالکل مطمئن، اتنے مطمئن کہ ان کو جنگ کے میدان میں بھی اونگ آ رہی ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، جو لوگ مطمئن نہیں تھے، جو لوگ پریشان تھے، جن کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھی، جو بزدل ہو رہے تھے، وہ لوگ جو ہے کہنے لگے هل لنا من الامر من شیء، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے تھے کہ باہر نہیں جانا چاہیے، یہیں ہم کو رہنا چاہیے۔ جیسے عبداللہ بن ابی، وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ واپس لوٹے تو اب تعلیم دے رہا تھا، ہم نے کہا نہیں تھا باہر نہیں جانا چاہیے، ہوا ہم اب ہماری بات سنتے کم ہیں، اپنی کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں جو ہوتی ہیں، عام طور پر آدمی کوئی مشورہ دے، پھر اس کے بعد اس کی رائے نہ لی جائے، پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو، اس کو نقصان ہو، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس طرح کی باتیں ہونے لگی، چونکہ وہ منافق بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے منافق مدینے میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر تو کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں سچا ایمان نہیں تھا۔ تو احد کے موقع پر ان کو بہت زیادہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع ملا، لوگوں کو جو ہے پریشان کرنے کا، مسلمانوں کو ستانے کا۔ کہنے لگے یقولون هل لنا من الامر من شیء، ہماری بات کہاں سنی جاتی ہے، ہماری بات تو سنی ہی نہیں جاتی۔ قل ان الامر كله للہ، اس وقت صاف کہہ دیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے جو آپ کو بتاتے نہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات سنی جاتی تو پھر یہ نہیں ہوتا جو آج ہوا ہے، یعنی اتنا نقصان نہیں ہوتا مسلمانوں کا، اتنا جو ہے جانی نقصان، اتنی تباہی، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، یہ نوبت نہ آتی۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ نفاق، سری نفاق تھا، یہ بالکل جو ہے صاف بات تھی، اس طرح کی باتیں جو ہے کوئی سچا ایمان والا نہیں کر سکتا۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر وہ لوگ تم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جو ہے وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جو ہے موت طے کر دی تھی، جن کی شہادت طے ہے، جن کا جو ہے یعنی موت کا وقت طے ہے، وہ لوگ پھر بھی جو ہے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، یا ان کو موت اس جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر ان کو مرنا ہے۔ یعنی جس کے لیے اللہ نے جو موت کی جگہ جو وقت طے کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہاں اس کو جانا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ تم جانے کی وجہ سے ایسا ہوا، تمہارے کرنے کے، یہ سارے اسباب ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے جو وقت موت کا طے کیا ہے اس کو وہاں جانا ہی ہے، وہاں وہ پہنچ کر ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ پھر اس طرح کے حالات میں مسلمانوں کو نقصان ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ وہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہو۔ ایمان والوں کو مصیبتوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ کیا آزمائش ہوتی ہے؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ کون ایمان والا اپنے ایمان میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے، کون جو ہے
یعنی منافق ہے، کون سچا مسلمان ہے، یہ سارے حالات کا جو ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ مسلمانوں پر اس طرح کے حالات وقتاً فوقتاً بڑی بڑی آزمائشیں جو آتی ہیں، آ رہی ہیں، پھر آئیں گی، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ امتحان کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ بس اوقات اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کبھی جو ہے ایمان والوں کو اور منافقوں کو الگ کرنے کے لیے اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ لاتے رہتے ہیں ایمان والوں کو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں سے صحیح سمجھنا